بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادسا بعض المسائل المعاصرة المتفرعة عن هذه القاعدة. عزیز طلبہ، گزشتہ کل آپ بے فاسد اور بے باطل کے سلسلے میں جو اصول اور ضابطوں کی روشنی میں مکمل اور مکمل کے درمیان فرق اور مکمل کی رعایت اگر مکمل کو رد کرتے ہوئے ہو رہی ہے، ختم کرتے ہوئے ہو رہی ہے، تو مکمل کی رعایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مکمل خود تابع ہے مکمل کے. جب مکمل خود نکل گیا تو یہ مکمل بھی نکل جائے گا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دو دلیلیں ذکر فرمائی تھی، اسی کے اندر ایک یہ کہا تھا اور ایک جس کے اندر مصلحت زیادہ ہو اس کو مقدم کیا جائے گا کم مصلحت والے پر، اور یہاں پر مکمل مقاصد میں سے ہے، اس لیے اس کی رعایت اعلیٰ درجے کی ہوگی اس کے تکمیلے کے مقابلے میں. اس قاعدے کی روشنی کے اندر انہوں نے کیلانی صاحب نے عصر حاضر کے کچھ مسائل کو ذکر کیا ہے. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عصر حاضر کے جو جدید مسائل ہے اس سلسلے کے اندر علماء کرام کے درمیان بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جو اصول اور ضابطے یہاں ذکر کر رہے ہیں عصر حاضر کے مسائل کے، اس کی روشنی کے اندر علماء کے درمیان اختلاف ہونے کی بنیاد پر ان کی بات صرف یہاں دلیل اور مثال کو پڑھا جائے. احناف کے یہاں اس سلسلے کے اندر جو اصول اور ضابطے ہیں اور علماء کرام نے جو گنجائشیں دی ہے، کچھ نہ کچھ تو یقیناً ان کے ساتھ ہمارے یہاں بھی گنجائشیں ملی ہے، لیکن ہر جزئیے کے اندر اتفاق ہونا ائمہ کے درمیان یہ ضروری نہیں ہے. خیر، تو انہوں نے عصر حاضر کی جو مثالیں دی ہے ان میں کئی مثالیں اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جس میں ہمارا اور ان کا اختلاف رہا. اس جگہ پر فی نفسی ہی جو گفتگو وہ کرتے ہیں اصولی، وہ اپنی جگہ پر ہے، جزئیے سے جو بحث کرتے ہیں دلیل بھی پیش کرتے ہیں اس پر بھی، لیکن یہ کہ نتیجے کے اوپر آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے ائمہ کے درمیان، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مثال سمجھی جائے. تو جدید مسائل کے حل کے لیے مقصدی قاعدہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے. شانن کبیرن فی بیان الحکم الشرعی لبعض المعاملات المعاصرہ. گویا یہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کیلانی صاحب کہ اگر کوئی جدید مسائل ایسے آئیں کہ کتاب و سنت میں اس سلسلے کے اندر کوئی حکم نہیں، بلکہ متقدمین فقہا کی عبارتوں میں بلکہ متاخرین کی عبارتوں میں بھی نہیں ہے، عصر حاضر کا کوئی مسئلہ ہے، یہ اس وقت کی پیداوار ہے، تو یقینی طور پر اس مسئلے کے سلسلے کے اندر یہ جو قواعد مقاصدیہ ذکر کیے ہیں ان کی روشنی میں بھی گویا جس وقت اس مسئلے کو ہمارے سامنے استفتاء آئے نیا، تو اس موقع کے اوپر اس استفتاء کے جواب کے لیے جیسے ہم کتاب و سنت کی دلیلیں اور فقہاء کرام کی عبارتوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اس وقت یہ بھی کیا جائے کہ قواعد مقاصدیہ کو بھی سمجھا جائے اور ان کی روشنی کے اندر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے میں قواعد مقاصدیہ کی طرف بھی توجہ دی جائے، تو مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے لیے راہیں کھلتی ہے کتاب و سنت کے ان قواعد کی روشنی کے اندر. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں عصر حاضر میں ومن ذلك مثلا ما يجري بين الدول من تبادل للسلع التجارية على سبيل المقايضة كبيع القمح بالتمر أو الأرز بالسكر. فالحكم الأصلي في هذا البيع أنه إذا جاز التفاضل بين المبيعات لاختلاف الأجناس فإنه يشترط القبض حالا، وهذا ظاهر في حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. روایت تو مشہور ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. صاحب ہدایہ نے انہی روایتوں کی بنیاد کے اوپر کتاب الربا کے اندر بیع الربا کے اندر احناف شواف مالکیہ حنابلہ سانوں کی جو دلیلیں ہیں، یعنی ربا کی علت کے سلسلے میں جو ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہوا، اقتیاد، ادخار، اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں قدر مال جنس، کیلی اور وزنی اور ہم جنس ہونا، تو 4 چیزیں ہمارے یہاں کیلی ہے اور 2 چیزیں وزنی ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے حکم لگایا. خیر، بتلانا ابھی یہاں یہ ہے کہ اس روایت کی بنیاد کے اوپر جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو عصر حاضر میں کچھ تجارتیں ایسی ہو رہی ہیں جو اس روایت کے خلاف ہے. اب وہ عصر حاضر کا ایک جزو لا ينفك بن گیا، ایک تو اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے ان مسائل کو ایجاد کیا یا جن لوگوں نے یہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید نئی نئی چیزیں ایجاد کی یا کاروبار کے نئے طریقے پر نئے انداز میں اپنائے گئے، ان کے اندر کچھ طریقے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو غیر اسلامی آئی ہیں معیشت کے اندر،
یہ سب کے سب ان قوموں کی طرف سے ہے جن کے پاس مذہب ہی نہیں ہے، جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا مانتے ہیں تو جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اور اس طریقے سے ان کے یہاں مذہبی امور میں تو شریعت کا اعتبار ہوتا ہے، مذہب یعنی عبادات کے اندر، اور عبادات کے علاوہ معاملات معاشرات وغیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانی عقل اور انسانی سمجھ ہی کافی ہے. اس اعتبار سے جب وہ کاروبار میں بھی پہنچتے ہیں تو غیر شرعی امور ان کے یہاں ہوتے ہیں. ایک طرف شریعت مطہرہ نے بے و شرا کو ہمارے لیے ضرورت یا حاجت کے درجے میں رکھا، ان کے اپنے فرق مراتب کے اعتبار سے کاروبار کی الگ الگ چیزیں کچھ ضروری ہے اور کچھ حاجیات کے درجے میں ہوتی ہے. اس اعتبار سے شریعت مطہرہ نے ایک طرف ان کو یہ درجہ دیا، تو دوسری طرف شریعت مطہرہ نے جو اصول اور ضابطے ذکر کیے اس کی بالکل رعایت نہیں ہو رہی ہے، اور اپنے اعتبار سے لوگوں نے ان طریقوں کو ایجاد کیا اور اب وہ مسلمانوں پر بھی مسلط ہو رہی ہے. انٹرنیشنل کاروبار میں انہی چیزوں کو داخل کر دیا گیا، وہ کاروبار سے نکل نہیں سکتی، بلکہ پوری دنیا کے کاروبار میں انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. صرف مالیات پر قبضہ نہیں کیا، اپنے فکر و نظر کے اعتبار سے بھی، سودی نظام کے اعتبار سے بھی دنیا پر قبضہ کر لیا. اب اس طرح کی کچھ چیزوں کے اندر، کچھ مسائل کے اندر ایک مسلمان کو پریشانی پیش آ سکتی ہے. تو ان روایتوں میں یہ فرمایا کہ جب آپ اس قسم کی چیزوں کو ایوزین کو برابر ان کی بے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو برابر وزن کے ساتھ بھی ہوگی، اور قبضہ بھی فوری اسی مجلس میں قبضہ بھی دونوں چیزوں پر ضروری ہے. گیہوں کی گیہوں سے ہو، چاندی کی چاندی سے ہو، آپ سن چکے ہیں. لیکن اگر ایوزین مختلف جنس کے ہیں، سونے کے ساتھ چاندی کی ہو رہی ہے، گیہوں کے ساتھ جو کی ہو رہی ہے یا کھجور کی ہو رہی ہے، اس طریقے سے الگ الگ چیزوں کے ساتھ الگ الگ بے ہو رہی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت میں ذکر فرمایا، اس میں آگے جو ذکر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادھار بے جائز نہیں ہے. جنس کی تبدیل ہونے کی وجہ سے تفاضل تو جائز، آپس میں کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن کسی بھی شکل کے اندر مجلس سے قبضہ ہٹے گا نہیں، اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہوگا. اب عصر حاضر میں کچھ اس قسم کی بیعات ہو رہی ہے جو انہی چیزوں کی ہو رہی ہے، لیکن آپس میں ان کے درمیان کمی بیشی تو خیر حدیث شریف نے اس کی گنجائش دی جنس بدلنے کی شکل میں، لیکن مجلس کا قبضہ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا، اور عصر حاضر کی بیعات میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، مجلس میں قبضہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ حدیث شریف ہمیں بے میں مجلس عقدہی میں وزن پر قبضے کی ضروری ہونے کی کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس روایت کی بنیاد پر. اور فقہائے کرام نے اسی بنیاد پر عبارتیں ذکر فرمائی. گیہوں کا جب گیہوں سے تبادلہ ہو تب تو برابری سرابری ضروری ہے، اور اگر گیہوں کے ایک ساتھ کی بے ایک ساتھ جو کے بدلے میں ہو رہی ہے اور وزن پر قبضہ 3 ماہ بعد ہو تو یہ ربن نسیعہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ اختلاف اجناس کی صورت میں فوری قبضہ نہیں پایا جا رہا ہے. اب یہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں لعدم تحقق کی تقابض عند اختلاف الاجناس، جب جن سے بدل جاتی ہے تو نہیں ہے، اس لیے فرما دیا. ومنها هنا قال الفقهاء، یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی کے حوالے سے کہ بأن بيع صاع من القمح بصاع من الشعير يدفعان له بعد 3 أشهر يعتبر من ربا النسيئة. تو اس کو ربا النسیعہ کہا گیا، ادھار سود کہا گیا. یہ تو شریعت مطہرہ کا اصل مسئلہ ہے، لیکن غیر ان هذا الشرط المكمل وهو اشتراط التقابض يدا بيد يعود على اصله المكمل بالنقض في مثل هذه المعاملات التي تجري بين الدول ويتعذر فيها التقابض الفوري. یہ فرمانے کے عصر حاضر کے اندر جو اس طرح کی بیعات ہو رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم رعایت کرنا چاہیں اس مکمل کی، فوری قبضے کی، مجلس میں قبضے کی شرط کی، جبکہ عموماً وہ نہیں ہو رہا ہے، تو مختلف حکومتوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں یا مختلف کمپنیوں کے درمیان ہوتے ہیں، آپس میں 2 بڑے تاجروں کے درمیان ہوتے ہیں، ان تمام میں مجلس کے اندر دونوں کا قبضہ نہیں ہوتا ہے، ایک کا ہوتا ہے دوسرے کا نہیں ہوتا، اس لیے اس میں فوری قبضہ ناممکن ہے. اس طرح کے عقد کچھ اس طرح ہی سے رواج پا گئے ہیں عصر حاضر میں کہ ان پہ قبضہ فوری نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک عوض کا قبضہ دوسرے عوض کے بعد ہی ہوتا ہے. لہذا اب یہاں یہ پریشانی پیش آئی کہ حدیث شریف کی بنیاد پر یہ کاروبار صحیح نہیں ہونا چاہیے، اور ادھر ربا نسیعہ والا مسئلہ جو پیش آئے، یعنی مجلس میں قبضہ نہیں ہوا تو ربا نسیعہ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اب دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت کے بعد عصر حاضر کے اندر اس ممانعت سے بچنے کی کیا شکلیں کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور کاروبار میں یہ
بہت مشکل ہو چکا ہے. عصر حاضر کی بیعات ہی اس قسم کی ہو گئی ہے کہ جس کے اندر اس طرح مجلس میں تقابض نہیں ہوتا ہے. دو ملکوں کے درمیان بھی، دو کمپنیوں کے درمیان بھی، دو تاجروں کے درمیان بھی، سب جگہ پر اس طریقے سے بڑے بڑے تاجروں کی جو لمبے چوڑے سودے ہوتے ہیں اجناس کے، کبھی تو اجناس کے سودے ہو جاتے ہیں اور ابھی ان کا وجود ہی خارج میں نہیں آیا ہے. خیر وہ ایک الگ چیز ہے، بے معدوم وغیرہ. یہاں گفتگو ابھی مجلس میں قبضے کے سلسلے کی اس روایت کو اگر ہم پیش نظر رکھتے ہیں اور قبضے میں فوری قبضے کی شرط اگر ہم لازمی قرار دیتے ہیں تو بہت ساری بیعات سے ہمیں پریشانی حاصل ہوگی، یعنی بہت ساری بیعات ناجائز ہوگی. اب وہ اتنے درجے کی ناجائز ہوگی اور عصر حاضر کے اس کے خلاف رواج کی بنیاد کے اوپر ہمارے لیے مجلس میں قبضے کا تصور ہمارے لیے بھی نہیں ہے، سامنے والے کے لیے بھی نہیں ہے اگر وہ چیز ہم سے لے رہا ہے. اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں تو یا تو ایک تو حکم یہ لگا دیا جائے کہ یہ بیعات جائز ہی نہیں ہے اس قسم کی، لیکن چونکہ عصر حاضر کا وہ ایک ایسا جز بن چکا ہے زندگی کا اور عرف ملحدانہ عرف نے ہمیں ایسا مجبور کر دیا کہ اس بنیاد پر کیا کریں. اب اس سلسلے کے اندر علماء کرام کی مختلف آراء ہے. ہمیں ابھی صرف کیلانی صاحب کی آراء کی ایک مثال انہوں نے ہمیں سمجھائی کہ عصر حاضر میں اسی طریقے سے ایک اور دوسرا مسئلہ بھی انہوں نے آگے ذکر کیا کیا جائے فی الحوالات الخارجیہ، اور اسی طریقے سے دوسری بھی انہوں نے ایک مثال دی. تو اس مسئلے میں بھی اگر شرط کا اعتبار کیا جائے تو اس بے یعنی مکمل کی مصلحت ہی فوت ہو جائے گی، اس لیے کہ بے نہیں ہوگی، یعنی شریعت نے منع کیا اس قسم کی بیعات سے. اور کئی بیعات ایسی ہے کہ حکومت کو سامنے والی پارٹی سے، سامنے والے ملک سے اسی طرح سودا کرنا پڑتا ہے تو اس ملک کو، حکومت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور چیزیں دونوں ایسی ہے کہ حدیث شریف میں جن پر مجلس میں تقابض ضروری ہے اور یہاں نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی بیعوں کو اگر عدم جواز کا حکم لگا دیں ہم، نفس فساد تو ہے لیکن اس کو باطل کے درجے میں قرار دے تو یقینی بات ہے کہ ایسی بیعات کے اندر اگر ہم نے اس طرح کہہ دیا تو یہ بے ہی نہیں ہوگی اور جس کے نتیجے میں امت کو کافی پریشانی پیش آئے گی، اسلامی حکومتوں کو یا مسلمانوں کی جماعتوں کو پریشانی پیش آئے گی. اس لیے کہ اکثر اوقات اس طرح کی بیعوں میں کرنسی کے ذریعے ادائیگی ممکن نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں اسی لیے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں تو کرنسی سونا چاندی تھا. آپ جانتے ہیں اس بنیاد پر کسی بھی ملک کو کسی بھی ملک کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ مالیت اس کی ذات میں ہوتی تھی. اور عصر حاضر میں کاغذ کی کرنسیاں ہیں جو ملک کی حدود سے باہر کوئی کاغذ ہی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہندوستان سے باہر ہماری کاغذ کی وہ اعتبار اور وہ ویلیو نہیں ہے. اس طرح ہر ملک کی اپنی بارڈر کے اندر وہ مالیات چلتی ہے اور دوسرے ملک میں اس کا اعتبار نہیں. اب ہمیں کسی ملک سے گیہوں خریدنے ہیں، کسی ملک سے ہمیں کوئی اور چیز کپڑا وغیرہ خریدنا ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں سے یا سبزیاں وغیرہ میں سے، ہندوستان تو ماشاءاللہ یہ سب چیزیں ہوتی ہے، اس لیے عموماً ہم دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں. لیکن لڑائی کے ہتھیار ہے، جدید ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، کمپیوٹر وغیرہ کی، اور اس طرح یہ جو عصر حاضر کی اس طرح کی چیزیں ہیں تو یقیناً وہ دوسرے ملک سے خریدنی پڑتی ہے. خریدنے میں انڈین روپیہ تو چلتا نہیں، بین الاقوامی کرنسی ڈالر ہی چلتا ہے، یا کبھی کبھار ڈالر نہیں تو چیزوں سے چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے. یعنی آپ اتنے گیہوں دیں گے وہ اتنے ڈالر کے، اور ہم یہ چاول دیں گے وہ اتنے ڈالر کے، آپس میں دونوں کی قیمتیں طے ہوتی ہے اور اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. اب ایک ملک سے چیز ابھی آ رہی ہے، دوسرے ملک سے چیز بعد میں آتی ہے. مجلس کا قبضے کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ملک والے یہاں ہے وہ وہاں ہے، مال یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچانا ہے. اسٹیمروں کے ذریعے یا ہوائی جہازوں کے ذریعے، کارگو کے ذریعے، یا اور ٹرینوں وغیرہ کے ذریعے یورپ کے ملکوں میں جیسے ہوتا ہے، یا یہاں بھی جیسے ملک کے طور پر تو ہو رہا ہے ہندوستان میں، دوسرے ملکوں تک ہماری ٹرینیں نہیں جا رہی ہے لیکن یورپ نے یورپ اس طرح کی ٹرینوں کا انتظام کر دیا ہے، کاروبار کی دنیا. خیر بتلانا یہ ہے کہ اب عصر حاضر کے اندر اس طریقے سے ان دونوں چیزوں پر قبضے کا تصور ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہوئی کہ پہلے زمانے میں تو دینار اور درہم ہوتے تھے اور ان کی پشت پر سونا چاندی ہوتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ کاروبار نقدی ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سودے ہوتے تھے اور اس طریقے سے مال لے کر جاتے تھے اور پیسے ان سے وصول کرتے تھے تو کوئی پریشانی نہیں. لیکن اب یہ پریشانی ہے مختلف طریقے سے، کسی بھی طریقے سے دونوں ملکوں کی بیک وقت دونوں کی مجلس میں قبضہ یہ تصور نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں اگر اس قاعدے کے اوپر عمل کیا جائے اور مکمل فوری قبضہ یہ مکمل ہے اور فوری قبضے کے بغیر کا کاروبار یہ مکمل ہے. شریعت نے فوری قبضے کی شرط لگائی تو اس جگہ پر اسی شریعت کے اصول اور قاعدے کی روشنی کے اندر ہم کیا کریں؟ شریعت مطہرہ کی جس میں مصلحت زیادہ ہے اس کا اعتبار کریں یا شریعت مطہرہ نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے اس کا اعتبار کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر
بین الممالک جو کاروبار ہو رہا ہے، اب اگر ہم کاروبار کو رد کر دیں تقابض فی المجلس نہ ہونے کی وجہ سے، تو مکمل کی وجہ سے ہم نے مکمل کو چھوڑا، اس لیے کہ بیوعات تو لازمی، کھانے پینے کی ضروریات زندگی، ملک کے پرزے، ملک کی جو جدید چیزیں ہیں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، مشینریوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، بجلی کے لیے ضرورت پڑتی ہے، گیس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، یہ سب بنیادی ضرورتوں میں بھی دوسرے ملکوں پر سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے ایک تو اموال غیر ربویہ ہے، اس کا تو سوال نہیں ہے، اور ایک اموال ربویہ ہے، اس کے اندر یہ پریشانی آتی ہے۔ تو گیہوں، چاول وغیرہ اس قسم کی چیزوں میں اموال ربویہ جو ہے اس میں جب سودا ہوگا ہمارا تو یقینی بات ہے کہ مجلس کا قبضہ نہیں ہے تو ہمیں پریشانی، اور یہ ضروریاتی زندگی میں سے ہے، کھانے پینے کی، ایک ملک میں نہیں ہے دوسرے ملک سے منگوانی پڑتی ہے یا کم ہے، اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہے۔ کیلانی صاحب اس کے سلسلے کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ اس قاعدے پر عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی مکمل کی رعایت نہ کرتے ہوئے مکمل کی رعایت کر کے ان بیوعات کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، وَيَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا فِي الْحَوَالَاتِ الْخَارِجِيَّةِ، یہ ضروری ہے، رات دن اس طرح کا مسئلہ آتا ہے۔ ہندوانی، ایک ملک سے دوسرے ملک آپ رقم ٹرانسفر کرتے ہیں، اسی طریقے سے منی ایکسچینج ہوتا ہے، روپیے کے بدلے میں ڈالر، ڈالر کے بدلے میں روپیہ، اور ڈالر وہاں سے آتا ہے، روپیہ یہاں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں جن ملکوں کے اندر حوالے کا کاروبار اسلامی شریعت کے اعتبار سے ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ یورپ کے ملکوں میں بھی اس کو گناہ نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ ان کی کرنسی مضبوط ہے۔ ہندوستان، پاکستان جیسے ممالک جو ہوتے ہیں ترقی پذیر، ان کو پریشانی پیش آتی ہے کہ فارن کرنسی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور فارن کرنسی کا ایک ذخیرہ ہو تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اپنے ملک کی معیشت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بین الممالک معاملات کرنے سے۔ جیسے دنیا میں ڈالر ایک جزو لا انفق بن گیا زندگی کے لیے، چائنا اس کو ہی توڑنے کی اب کوشش کر رہا ہے کہ کاروبار ہمارے ساتھ ڈالر کی بجائے آپ ہماری اپنے چلن سے کرو۔ اس طریقے سے صدام نے بھی کسی زمانے میں ریال، درہم، دیران وغیرہ کی بحث چھیڑی تھی، خیر وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے، چائنا تو اس پوزیشن میں ہے، دنیا کی 5 بڑی مہاستاؤں میں سے ہے، اور اس کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے۔ تو سعودی عربیہ سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کاروبار تیل کا ہو لیکن وہ ڈالر سے نہ ہو۔ تو ڈالر پہلے ایک زمانہ تھا کہ ڈالر سب کو رکھنا پڑتا تھا، اب سب اس سے چھوٹنا چاہتے ہیں، خاص کر کے بڑی طاقتیں، تو وہ اپنے ملک کی کرنسی کی یورو کے ساتھ بھی اور اس طرح کے اس قسم کے چائنا کی جو کرنسی ہے اس سے وہ معاملات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ منی ایکسچینج کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر حوالے والے کاروبار میں یہی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے وہ حوالے کی چیز وہاں سے آپ وہاں انگلینڈ میں اپنے کسی رشتہ دار کو انڈیا میں رقم پہنچانی ہے انگلینڈ والے کو، یا کاروبار کرنا ہے اور وہ رقم اس کو لینی ہے یا دینی ہے یہاں سے پہنچانی ہے، تو عمومی طور پر اس قسم کے لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے جو اس قسم کا ٹرانسفر کا کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس آپ وہاں ڈالر دے دیتے ہیں، پاؤنڈ دے دیتے ہیں، اور وہ انڈیا میں آپ کے آدمی کو جن کو پہنچانا ہے ان کو روپیہ پہنچاتے ہیں۔ دنیا بھر میں سب جگہ حوالے کے اس طرح کاروبار ہوتے ہیں۔ ہندوستان نے اپنی معیشت کے اعتبار سے اس کاروبار کو ناجائز قرار دیا ہے، حکومتی قانون کے اعتبار سے، ورنہ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے گنجائش ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو جائز کہا اس زمانے کے اندر اس طرح کی مصلحتیں اور اس طرح کی پریشانیاں نہیں تھیں۔ اسلامی کاروبار نے دنیا کو بہت آسان کاروبار کی شکل بتلائی، لیکن عصر حاضر میں اب نئی نئی شکلیں آئی، اسی طریقے سے بینک کا چیک وغیرہ کا مسئلہ اور اسی طریقے سے روپیے کا ٹرانسفر وغیرہ کا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اسلامی بینک ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں یا ایک بینک سے دوسرے بینک میں رقم منتقل کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس میں مقامی کرنسی کا بیرونی کرنسی یا ایک بیرونی کرنسی کا دوسری بیرونی کرنسی سے تبادلہ ہوتا ہے، یہ عقد صرف ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان حضرات کے یہاں چونکہ سونے اور چاندی کے جو کاروبار ہوتے ہیں انہوں نے کرنسی کو بھی سونے کے حکم میں رکھا ہے عرب علماء نے، آپ سن چکے حضرت مولانا مفتی تقی صاحب نے اس کو ذکر فرمایا اسلامی تجارت اور جدید معیشت میں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر اس کو یہ بے صرف قرار دیتے ہیں، اور بے صرف میں مجلس میں قبضہ ضروری، جبکہ حوالے کے پیسوں میں ایک انڈیا میں ہے ایک آدمی دوسرے ملک میں ہے، تصور ہی نہیں۔ اس طرح بینکوں کے بھی آپس میں اس طرح روپیوں کے جو تبادلے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بینکوں کے لیے اس کو اگر اسلامی مملکت سونے کے درجہ دے رہی ہے تو پھر ان کے اندر مجلس میں تقابض ضروری ہے۔ ایک تو دونوں کا مجلس میں قبضہ ضروری، اور ایک یہ ہے کہ ایک کا قبضہ بھی کافی ہوتا ہے، جب بے صرف کہہ دیا تو دونوں کا قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ تو فوری قبضہ اصل حکم شرعی کے اعتبار سے لازمی ہے، لیکن یہ منی ایکسچینج کے اندر اس شرط کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی ہے۔
اب اگر اس شرط کا اعتبار لازمی کر دیا جائے تو یقیناً ہے کہ یہ عقد ہی نہیں ہوں گے. بینکوں کے یہ ٹرانسفر جو ہوتے ہیں روپیے پیسوں کے ادھر سے ادھر اس کے کھاتے میں سے اس کے کھاتے میں, یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, تو ہمارے زمانے کے اندر بینکنگ کے نظام میں لوگوں کو خاص کر کے تاجروں کو شدید ضرورت پیش آتی ہے. لہذا اس مسئلے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ فوری قبضے کی شرط یہ مکمل کا درجہ رکھتی ہے تو اس کا الغاء کیا جائے گا, اور اصل عقد مکمل کی یعنی عقد کی مصلحت کا لحاظ کرتے ہوئے قبضے سے اب جو ان کے درمیان یہ پریشانی پیش آتی ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور تقابل ضروری نہیں ہوگا. جیسے وہاں پر کاروبار میں نہیں, اسی طرح منی ایکسچینج کے سلسلے میں بھی بینکنگ کے اس نظام کے اندر بھی یہ پریشانیاں آتی ہے. تو بینکنگ کے نظام میں تو روپیے کو انہوں نے بے صرف کے حکم میں لے لیا عرب, اس لیے ان کے لیے یہ بھی پریشانی ہے. ہمارے یہاں تو کم سے کم ہم نے اس کو فلوس نافقہ کے درجے میں رکھا ہے. اس اعتبار سے ایک ملک کی کرنسی یہاں دی جاتی ہے, دوسرے ملک کی کرنسی دوسری جگہ دی جاتی ہے, اور دو کرنسیوں کی جنس بھی بدل گئی. اس اعتبار سے دونوں میں کمی بیشی بھی جائز. اور مجلس میں قبضے کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بھی, لیکن اس کو ہم نے سونے کے حکم میں نہیں گنا ہے, فلوس نافقہ کے حکم میں آ گیا ہے, اس لیے ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے. عرب علماء نے جنہوں نے بے صرف اس کے متعلق بے صرف کا حکم لگایا, سونے چاندی کے حکم میں کرنسی کو گنا, ان کے لیے تو پریشانی مسئلہ سیدھا ڈائریکٹ ریویو ہو جاتا ہے. اموال ریویا میں سے سونا چاندی میں سے خاص کر کے سونا, چونکہ کاروبار میں سونے ہی کے درجے میں ان کو انہوں نے سمجھا ہے. تو اب اسلامی ملکوں کی بینک مجلس عقد ہی کے اندر بانڈ جاری کرتی ہے, جس کو ہم قبضے کے قائم مقام کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ تجارتی عرف کی روح سے بانڈ یقینی طور پر قابل اعتبار ہوتے ہیں. یہ جو بانڈ کے مسئلے چلتے ہیں اس سلسلے کے اندر کہتے ہیں, اسی کو فرماتے ہیں اذ یقوم البنک حالا باجراء القیود المحاسبیہ المتعلقہ بعملیۃ التحویل وتسلیم العمیل فی مجلس العقد اشعارا بذلک یقوم مقام القبض وهو اشعار قد جرى العرف التجاری علی اعتبارہ ملزما. تاجروں کے یہاں چونکہ یہ چیز بالکل لازمی درجے میں ہو چکی ہے, اس لیے ان کے یہ پریشانی ہے. فظہر بذلک ما لهذه القاعدہ من اثر فی معالجۃ القضایا المعاصرہ. فرماتے ہیں کہ ان دو مثالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس قاعدے کے اندر مکملات اور مکملات کے درمیان آپس میں جو ان کی رعایت کرنے کے جو مسائل ہے, اور مکمل کی رعایت زیادہ کی جائے گی. عصر حاضر کے جدید مسائل کے حل کرنے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے پیش آتی ہے. آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں المبحث الخامس القواعد المقاصدیہ المنظمہ للعلاقۃ بین المراتب الثلاث الضروریات والحاجیات والتحسینیات. یہ جو مراتب ثلاثہ ہے, مقاصد خمسہ کے 3 مراتب ہے, ضروریات, حاجیات, تحسینیات, ان کے درمیان باہمی تعلق کیسا ہے؟ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یقینی بات ہے. ایک تعلق تو آپ سن ہی چکے ہیں, مکمل والا. اسی طریقے سے ان کی حیثیت کیا ہوگی, اس اعتبار سے پہلے جو قاعدہ ذکر کیا اسی کو مزید وضاحتوں کے ساتھ الگ الگ شکل کے اندر ذکر کرتے ہیں. شروع میں کہہ رہے ہیں بعد ان تبین فی المبحث السابق مفہوم کل من المکمل والمکمل وعلاقتهما ببعضها اشروا في هذا البحث في استكمال بحث علاقة المراتب الثلاث التي تعتبر كليات الشرعية بعضها ببعض حيث ان كل مرتبة من هذه المراتب وان كانت قائمة بذاتها على وجه مستقل فاستقلالها لا يعني الانفصال التام عن غيرها من المراتب الأخرى. فرماتے ہیں مکمل اور مکمل کی حقیقت آپ کو اگلے ابواب میں بیان فرمائی, اور اسی طرح ان کے تعلقات پر بھی تفصیلی گفتگو ہو گئی. اور اب آنے والے صفحات کے اندر ان مراتب ثلاثہ کے باہمی تعلق سے بحث کی جائے گی. ان میں سے ویسے تو ہر ایک الگ الگ اعتبار سے اپنی انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. ضرورت کی ایک الگ تعریف ہے اور اس کی الگ مثالیں ہیں, حاجت کی الگ تعریفیں ہیں, مثالیں ہیں, تحسین کی تعریف ان دو سے الگ ہے اور اس کی مثالیں بھی الگ ہے. لیکن آپس میں ضروری, حاجی اور تحسینی جو انسانی ضرورت کے مرتبے آتے ہیں, ان مراتب کے اعتبار سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہے. اس آپسی تعلق ہی کو آگے جا کر اور مزید وضاحت سے پیش کرتے ہیں. آپس میں ان دونوں کے اس تعلقات کی ایک الگ جداگانہ حیثیت بھی ہے, لیکن بالکل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے.
وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِذَاتِهَا عَلَى وَجْهٍ مُسْتَقِلٍّ فَاسْتِقْلَالُهَا لَا يَعْنِي الْانْفِصَالَ التَّامَّ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الْمَرَاتِبِ، اس کا دوسرے سے انفصال نہیں ہے. جیسے رات دن دیکھ رہے ہیں انسانوں کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہے. ہر انسان اپنے اعتبار سے مستقل کاروبار یا مستقل معاملات کرتا ہے، لیکن اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسی رشتہ داری اقربیت کے اعتبار سے، وراثت میں بھی وہ اور باہمی معاملات میں بھی، صلہ رحمی کے مسائل میں بھی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں آتا یا میں نہیں آؤں گا، میری مرضی کی بات ہے. آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، آپس میں خوشی غم کے مواقع ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر حاضری دی جاتی ہے. اس وقت آدمی یہ نہیں کہے کہ میں تم سے مستقل ہوں. یقیناً آپ الگ ہے، آپ کی ذات الگ ہے، اللہ پاک نے انسانی وجود الگ الگ رکھا ہے، لیکن تعلقات آپس کے ایسے ہیں. تو جیسے انسانی تعلقات میں ہے، اسی طریقے سے معاملات اور معاشرات کے مسائل کے اندر بھی ضروری حاجی تحسینی بلکہ عبادات میں بھی یہ تمام باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے. ربط ہے، لیکن ربط یہ بھی ایک ربط کہا جائے گا کہ اس کا مرتبہ اعلیٰ، اس کا کم یقینی ہے. اس کا کم تو کم ہونے میں، نفس ہونے میں دونوں شریک ہو گئے کہ شرعی اعتبار سے یہ تینوں مراتب ہے. نفسی مرتبہ ہونے میں برابر، پھر ایک کا اعلیٰ، ایک کا اوسط اور ایک کا ادنا، ضروری حاجی اور اس اعتبار سے، لیکن نفسی ان چیزوں میں اشتراک ان میں پایا جاتا ہے. تو اس طرح یہ دونوں بھی ضروریات سے کمتر درجہ ہونے کے باوجود بھی ضروریات میں اپنا اثر رکھتے ہیں. آگے اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ ضروریات اور حاجیات اور تحسینیات کا تینوں کا آپس میں ربط ہے. ضروری کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود ضروری اپنی تکمیل کے لیے ان دونوں کا محتاج ہے. وجود میں تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن اپنی تکمیل کے لیے تو تکمیل میں جتنی تکمیل کم ہوگی یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی مصلحتیں کم ہوگی تو اس کے اندر تکمیل کا درجہ بھی کم، اور جس کی مصلحتیں زیادہ، جس کے اندر زیادہ مصلحتیں پائی جاتی ہے جس کے کرنے پر تو اس کا اس اعتبار سے درجہ حاصل ہوگا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لقد برع الامام الشاطبی فی بیان علاقۃ هذه المراتب فيما بينها وبين القواعد التي تحكم هذه العلاقات كل قاعدة منها تظهر العلاقة بين المرتبة والأخرى ومدى تأثيرها فيها فإلى هذه القواعد المفصلة. یہ کہہ رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مراتب کے آپس میں ربط اور اس ربط کو مضبوط کرنے والے قواعد کو بخوبی بیان فرمایا ہے. آگے آئی رہے ہیں یہ قواعد بھی مزید اور پختگی. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سب نظریاتی چیزیں ہیں. فقہ اور افتاء کے اندر روزمرہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو ضروری ہے حاجی ہے یا تحسینی ہے، اس کا مرتبہ متعین کرنا ضروری ہے. اور یہ مسلسل قواعد مقاصدیہ پڑھنے سے، ان کی مثالیں سمجھنے سے اور روزمرہ جو فقہی جزیات آئے ان میں غور و فکر کرنے سے خود بخود ضروری حاجی اور تحسینی کے بغیر کوئی مسئلہ پورا نہیں ہو رہا ہے. مکمل اور مکمل کے قواعد رات دن مستحضر ہوں گے اور ان کی رعایت کرنے کی شکل کے اندر شریعت کی جو چاہت ہے، یقینی بات ہے کہ شریعت کی وہ چاہت جو ضروری کے درجے کے ساتھ ہے وہ حاجت کے ساتھ نہیں ہے، جو حاجت کے ساتھ ہے وہ تحسین کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے لیکن تینوں باہم مربوط ہے. ضروری کی تعریف معلوم ہوئی تو حاجت کی تعریف بھی معلوم ہونا ضروری، تحسینی کی بھی معلوم ہونا ضروری. اور جب یہ معلوم ہوئی تو آپس میں باہم ربط معلوم ہوا کہ ضروری وہ ہے کہ اس کا اوپر عمل میں نہ کرے، یعنی مقاصد خمسہ سے براہ راست وہ ٹکرا رہی ہے اگر ضرورت پر عمل نہ کرے تو. اور حاجی اور تحسینی کے اندر یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ مراتب کا لحاظ ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے. آپس میں موافقات بھی ہے اور آپس میں مرافقات بھی ہے، ان کے درمیان فرق بھی ہے، مفارقات بھی ہے. اس قاعدے کی تشریح اور اصولیین نے اس سلسلے میں کیا ذکر فرمایا؟ پہلے قاعدہ سن لیجئے. القاعدۃ الاولی ان ضروری اصل لما سواہ من الحاجی والتکمیلی. ضروری اصل ہے اپنے ما سوا حاجی اور تکمیلی سے. تکمیلی میں تحسین بھی آ گئی اور خود حاجی کی وہ تکمیل جو تحسین کے علاوہ ہے. اسی طرح خود تحسین تو آ ہی گیا، تحسین کی بھی جو تکمیل ہے وہ سب بھی اس کے اندر آ گئے. تو حاصل یہ نکلا کہ ضروری کا درجہ ان تینوں میں سب سے اعلیٰ ہے. اولا بیان معنی القاعدہ وموقف الاصولیین منہا. اصولیین کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. اس قاعدے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل جو چیز کہی ہے وہ ضرورت کے مقام کو ہمارے سامنے واضح کیا حاجی اور تحسینی کے مقابلے میں، اور اس کو اس قدر بلند مرتبہ دے دیا. ومرتبتها التي تعلو ما سواها بحيث يؤهلها ذاك العلو والاعتبار ان تكون اساسا لمرتبتين الاخرين الحاجیہ والتحسینیہ.
اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ حاجیات اور تحسینیات کی اس کو بنیاد قرار دیا جائے گا، اور اس پر تمام اصولین کا اتفاق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں قواعد فقہ کے اندر، قواعد فقہیہ کے اندر کئی قواعد ذکر کیے جس میں ضرورت کی الگ تعریف کی، حاجت کی الگ تعریف کی، تحسینیات پر الگ گفتگو کی، اور اسی طرح فقہائے کرام نے فرض، واجب، سنت، مستحب یہ جو مراتب رکھے ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ضروری حاجی اور تکمیلی سے ہے، دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہے، لیکن وہاں بھی یہی ہوتا ہے، فرض کا اعتبار واجب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوگا، اور واجب کا اعتبار سنت سے زیادہ ہوگا، سنت کا اعتبار نفل اور مندوب سے زیادہ ہوگا، اسی طرح منہیات میں بھی۔ تو تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور اسی لیے انہوں نے مقاصد خمسہ کے ان 3 مراتب کو بھی ساتھ میں ذکر کیا، اور ضروریات کو حاجی اور تحسینیات پر مقدم کیا۔ ضروریات کو حاجیات اور تحسینیات کی اصل اور بنیاد قرار دینے کی علت کا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ جو فرمایا، آگے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یعلل الامام الشاطبی باسلوب تحلیلی عمیق السبب، بہت گہری چیز کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا، بہت اچھے انداز میں اس کو ذکر فرمایا۔ الذی اقتضى اعتبار ضروریات اصلا للحاجیات و تحسینیات، حاجیات اور تحسینیات کا ضروریات سے الگ اطلاق اختلاف فرض کر لیا جائے تو ضروریات کے مخل ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں بھی خلل پایا جائے گا۔ صاف بات ہے، فرض کے اندر خلل ہوا تو اس کا اثر سنت، نفل، مستحبات میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے منفی اعتبار سے بھی، عدم کے اعتبار سے بھی، حرام کے اعتبار سے حرام میں ہوا تو حرام کے اندر جو حرمت کا بڑا پہلو ہے، یقینی بات ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر مکروہ تحریمی تنزیہی میں اس سے کم ہے، خلاف اولا میں اس سے بھی کم ہے۔ لیکن جب کسی مکروہ تحریمی کا ہی ارتکاب کسی نے کر لیا تو یقینی بات ہے کہ اس کے ضمن میں آنے والی اور دوسری جو ہے اس میں مکروہ تنزیہی، خلاف اولا وغیرہ ان میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دین اور دنیا کی مسائل یہ امور خمسہ کی حفاظت پر ہی منحصر ہے، اور امور خمسہ کے ضروریات، دین کے ضروری، نفس کے ضروری، عقل اور مال کے اور نسل کے ضروری، ان تمام کی حفاظت پر ہی منحصر ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو مکلفین اور تکلیف شرعی کی روح سے گویا دنیا ہی نہیں رہے گی، اور اخروی امور بھی ان امور خمسہ کے بغیر نہیں پائے جا سکتے۔ چنانچہ مثالوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذَا الْأَمْرَ الْأَمْثِلَةُ الْمَبْنِيَّةُ الامثلۃ المبینہ لہذہ الحقیقہ، آنے والی جو مثالیں ہیں اس کے اندر اس بات کو اور مزید واضح کر رہے ہیں۔ چنانچہ حفاظت دین کا مقصود شرعی نہیں پایا گیا تو جو ثواب شریعت کی طرف سے اس کے اوپر ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ حفاظت نفس نہ ہوئی تو دین اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہی نہیں رہے گا، انسانی جان ہی چلی جائے گی۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے کفر کے ساتھ تو جہاد کرنے کا حکم فرمایا، لیکن ایک مومن مجبوری کے درجے کے اندر کلمہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو یہاں شریعت مطہرہ کی ضرورت کو تو باقی رکھا، تصدیق قلب، لیکن حاجیات میں سے اگر گنا جائے شروط میں سے مکمل ہی ہے اقرار باللسان، تو اقرار باللسان زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا یہ اس کے لیے شریعت مطہرہ کا تقاضا تھا، شرط کے درجے میں، مکمل کے درجے میں تھا، لیکن جب اس کی جان ہی جا رہی ہے تو ایسے موقع پر شریعت مطہرہ نے اس کو کلمہ کفر کی اجازت دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو یہ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ حفاظت نفس ہے تو دین اور شریعت باقی ہے، اور اگر لیکن یہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ اکراہ یعنی اس کو مجبور نہیں کیا گیا، وہ خود کلمہ کفر میں ہے، تو یقیناً جب خود کفر اس کے دل میں ہے تو شریعت مطہرہ نے ایسوں سے تو جہاد فرمایا ہی ہے، اس لیے کہ حفاظت دین کا ضروری جو پہلو ہے وہی اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح حفاظت نسل نہ ہوئی تو وجود انسانی ہی نہیں رہے گا، جب انسانی نسل ہی کی حفاظت نہیں ہوئی تو شریعت کی یہ مقاصد خمسہ ضروریہ کے جو درجے میں ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کے بغیر مفر نہیں ہے۔ مال ختم ہو جائے تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہوگا، یہ اس طرح ثابت ہو گیا کہ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں من قتل دون مالہ
جو اپنے مال کی حفاظت کے اندر قتل کیا گیا وہ شہادت کا درجہ. معلوم ہوا کہ اپنے مال کی حفاظت ضروری ہے, اپنی عزت اور عزت اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے لیے حفاظت کے لیے مرا گیا, اس کو شہید کا ثواب کیوں دیا گیا؟ اسی بنیاد پر کہ یہ دین کی ضروریاتی چیزوں میں سے تھا. حفاظت دین کی ضروریات یعنی مجموعی مقاصد خمسہ. نفس دین جس کو الگ سے تعبیر کیا وہ یہاں مراد نہیں ہے, جو ایک قسم ہے مقاصد کی وہ مراد نہیں, مجموعی طور پر دنیاوی اور اخروی مصالح کے وجود اور بقا کے لیے ضروریات کی جب یہ اہمیت ہے تو حاجی مصالح ضروری مصالح کی تکمیل ہی اس طور پر کرتے ہیں کہ ان کی راہ میں آنے والی مشقتوں کو دور کرے اور مکلفین کی زندگی کو تمام امور میں معتدل بنائے تاکہ وہ کسی بھی سلسلے میں افراد و تفرید کا شکار نہ ہو. یہ جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے, فلو عدم مقصد الدین لعدم ترتب الجزاء المرتجی ولو ادیم مقصود النفس لعدم من يتدين ويقوم بالتكليف ولو ادیم العقل یا ولو عدم العقل لارتفع التدين ولو عدم النفس لم يكن في العادة بقاء ولو عدم المال لم يبقى عبث لم يبقى عيش فثبت بذلك ان ارتفاع هذه الضروريات مؤذن بفوات مصالح الدين والدنيا ولذا اعتبرت اصلا لما سواها. یہ اتنی بنیادی ہے, اس بنیاد کے اوپر اس کے لیے ان کی ضرورت پڑی. اچھا, امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے اندر ضروریات کے مقام کو اس مثال میں جس طریقے سے واضح فرمایا اور یہ فرما دیا کہ حاجی مصالح ضروری کی حاجی مصلحتیں جو ہوتی ہے وہ ضروری مصلحتوں کی تکمیل اس طور پر کرتی ہے کہ ان کی راہ میں آنے والی مشقتوں کو دور کرے. اس لیے حاجت کو قربان کیا جائے گا ضرورت کو بچانے کے لیے, اور مکلفین کی زندگی کو تمام امور میں معتدل بنایا جائے گا. یہ حاجات کو شریعت نے جو رکھا ہے, مکملات کو جو رکھا ہے, اسی بنیاد پر امام شاطبی کی اس عبارت کے ذریعے انہوں نے ضرورت کے مقام کو واضح کیا ہمارے سامنے. اسی طرح حاجیات کے بارے میں بھی بتلایا جاتا ہے کہ وہ ضروریات کے لیے مکمل کا درجہ رکھتے ہیں, لہذا وہ مصالح ضروریات کو تقویت دیں گے. یعنی حاجیات کے فوت ہونے سے مصالح اصلیہ فوت تو نہیں ہوں گے, کمزور ضرور پڑیں گے, لیکن جب حاجت اور ضرورت کے درمیان تقابل ہوگا تو ضرورت کا اعتبار کیا جائے گا اور حاجت کو قربان کیا جائے گا. ضروریات اور حاجیات کے درمیان اس تعلق کو احکام شرعیہ میں بھی ظاہر کیا گیا ہے اور مکلفین کے حالات کی رعایت کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں مریض آدمی ہے, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اس کو اجازت دی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں, قیام نماز کا ایک جز ہے اور اس قیام کا وصف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی جائے, اور اب چاہے کسی بھی درجے میں مجبور ہے تو یقینی بات ہے کہ ایک تو مکلف میں تکلیف آئی, دوسری بات یہ کہ جو ضروری عبادت ہے اس عبادت کی ادائیگی کا یہ پریشانی کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ایسی شدید بیماری ہے کہ جس کے اندر اس کے بدن یا عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو, تو شریعت نے ایسے موقع کے اوپر ضرورات تبیح المحظورات, تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی, لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازتیں ہیں. مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے اور جمع بین صلاتین و قصر کی اجازت جن کو دی گئی ہے یا جن علماء نے ان کو مانا ہے, ان کے اعتبار سے انہوں نے یہ مثال دی ہے. تو مکلف کو حرج سے محفوظ رکھنے والی یہ حاجیات ضروریات کے دائرے ہی میں محدود ہے, اس لیے کہ یہ انسانی زندگی کو مزید آسان بناتی ہے, ان کو عسر اور مشقت سے محفوظ رکھتی ہے, اور اس لیے ان کو ضروریات کا تکمیلہ اور تتمہ کہا گیا. تو بیٹھ کر نماز پڑھنا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, نفس نماز یہ فرض تھی, اب اگر کھڑے کھڑے ادا نہیں ہو رہی ہے اور بالکل ضرورت کے درجے کا ہے تو بیٹھ کر شریعت کی طرف سے اجازت دی جائے گی. کھڑے ہونے کے اس وصف کو رد کر دیا جائے گا تاکہ مکلف کو آسانی ہو. شریعت کی طرف سے اس طرح کی یہ تمام چیزیں آئے گی. یہی حال تحسینیات کے سلسلے کا بھی ہے. شریعت مطہرہ نے تحسینیات میں بھی اسی طریقے سے رکھا ہے. آگے اس کی بھی مثالیں یہ ذکر کریں گے. یہ تحسینیات جو ہے ان کا تعلق عمومی طور پر اچھی عادتیں, اچھی خصلتیں, اخلاقیات سے ہے اور مذموم طریقوں سے بچنے کا ہوتا ہے. لیکن یہ اخلاق اور معاملات وغیرہ میں, عبادات کے اندر تحسینیات کا درجہ جو آیا, جیسے آپ مثالیں سن چکے ہیں, اگر اس کو تحسینیات یعنی قبلے کی طرف چہرہ کرنا, نماز کپڑوں کا پاکیزہ ہونا, اگر کچھ لوگوں نے اس کو تحسینیات میں سے گنا تو یہ دوسرے پہلو سے ہے. فرض, واجب, سنت وغیرہ کی جو اصطلاحات ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ پر رہے گی. تو تحسینیات کا تعلق بھی ضروریات اور حاجیات سے وہی ہے جو مکملات کا مکملات سے ہے, اور یہ مکلفین کی زندگی کو یقینی اور آسان بنائے جانے کے بعد اس کی تزیین اور تحسین کا کام کرتی ہے. کھڑے کھڑے آدمی عبادت کرے
اور بیٹھ کر عبادت کرے، یقیناً ان دونوں کے درمیان فرق اسی طریقے سے ہوگا کہ کھڑے کھڑے عبادت ادا کرنے میں اس کو مشقت اور پریشانی آ رہی ہے، اور بیٹھ کر جب پڑھ رہا ہے ایسی مشقت کی جو اس کے بدن یا عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے یا شدید تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے، تو شریعت مطہرہ نے بیٹھ کر اجازت دی۔ نفس نماز تو ادا ہو ہی رہی ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، کھڑے ہونے کا فرض اب اس کے حق میں ساقط ہو گیا، اور یہ تزیین شریعت کی طرف سے آئی، تحسین آئی کہ بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہوں، بیٹھنے پر قادر نہیں ہوں، یا آج کل جس طریقے سے اور دوسری تکلیفیں لوگوں کو ہو رہی ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی مجبوری، شدید مجبوری ہے، تو ایسے موقع پر شریعت کی طرف سے ان چیزوں کی گنجائشیں ملی، اس لیے کہ مکمل کو یہاں قربان کرنا ہوگا اور مکمل کی رعایت کرنی ہوگی، نفس نماز جو حفاظت دین میں سے ہے وہ ادا ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔